اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے تحت بڑی مدتوں اور بڑے سمجھیے کہ اعلانات اور بلند باند دعووں کے بعد 50 کروڑ کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ خود کوئی 4-5 مہینے کے بعد ریلیز کیے گئے۔ اب اس کے بعد فارم داخل کرنے کی کوشش میں بے روزگار نوجوان لگ گئے۔ پھر 50 کروڑ کو انہینس کر کے 120 کروڑ کیا گیا ہے، اور یہ جو لون سیلف امپلائمنٹ اسکیم کا دیا جا رہا ہے یہ کوئی 6 سال کے بعد دیا جا رہا ہے۔ تو 6 سال کے بعد ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کی حیثیت اور پوزیشن یہ ہے کہ پہلے 50 کروڑ اس پر بھی سب کے منہ پر سمجھیے کہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں وہی بات کرے، لیکن جو سمجھیے کہ جن کو نمائندے بنا کر اسمبلی میں بھیجا گیا ہے ان کی زبانیں بند تھی۔ اس کے بعد پھر 70 کروڑ مزید انہینس کیے گئے، اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہاٹ کاپی کو سبمٹ کرنے کے لیے ایک لمبی قطاریں فائنانس کارپوریشن کے پاس لگی ہوئی ہیں، اور اس میں ایسے خواتین ہیں جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ سمجھیے کہ حکومت سے لون کی ایک امید میں گھنٹوں اس لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی پانی کا انتظام وہاں نہیں ہے، کوئی اور دوسری سہولت نہیں ہے۔ بہرحال سمجھیے کہ معصوم بچوں کو گودوں میں لے کر، کوئی 6 مہینے کا بچہ ہے، کوئی سال کا 2 سال کا بچہ بھی ہے، چھوٹے بچے بھی انگلیاں پکڑے ہوئے ماؤں کے ساتھ ہیں۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شہر حیدرآباد کے مسلمانوں کی اکنامیکل کنڈیشن کیا ہے، ان کی معاشی سمجھیے کہ حیثیت کیا ہے۔ 1 لاکھ اور 2 لاکھ کا لون وہ بھی سمجھیے کہ بینک کے تھرو ملے گا، اور وہ ملنے تک کوئی سمجھیے کہ اچھی امید تو نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ بینکس اتنی آسانی سے لون نہیں دیتے۔ ایک تلخ تجربات سابقہ میں بینک لونوں کے سمجھیے کہ رہے ہیں کہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن تو فائل کو بینک کو بھیجا دیتا ہے، مگر بینک کوئی سمجھیے کہ باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ کے لون کے اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرے۔ اور یہ جو لون ہے، یہ لون اگر ڈائریکٹ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن اگر دیتا تو بہت سی سہولت بھی پیدا ہوتی، اور یقینی طور پر کاروبار سے فوری جڑ جاتی۔ اب یہ بینک کے پروسیس میں 4-5 مہینے تو نکل جائیں گے، اور یہ 4-5 مہینے چپل گھستے ہوئے بینک کے چکر کاٹیں گے، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چکر لوگ کاٹیں گے، اور پھر اب 1 لاکھ اور 2 لاکھ میں کوئی انڈسٹری تو قائم نہیں ہو سکتی۔ الٹیمیٹلی ایک چھوٹا سا سمجھیے کہ کاروبار اس کو سوچنا پڑے گا، پھر اس میں کمیشنوں کے پیسے جائیں گے، اس میں لائسنس بنانے کے پیسے جائیں گے۔ بہرحال بہت سے مرحلے ہیں، مگر مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ اگر اربن ایریے میں یہ پوزیشن مسلمانوں کی ہے اور بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، کوئی کاٹیج انڈسٹریز سمجھیے کہ مسلم علاقوں میں آج تک قائم کرنے کا کوئی نہ پلاننگ آئی، نہ کوئی سمجھیے اس طرح توجہ دیا،
بلکہ معاشی طور پر مسلمانوں کو مضبوط کرنے کی کوئی نہ اسکیم ہے نہ کوئی بات کرتا ہے۔ میں اگر سمجھیے احتساب کی بات کروں تو پرانے شہر کے علاقے میں گزشتہ 60-62 سال سے ایک سیاسی دادا گیری اور سیاسی بالادستی بہرحال مجلس اتحاد المسلمین کی رہی ہے، اور اس 60-62 سال میں کتنے سرکاری نوکریاں ملے، کتنوں کو کاروبار کے لیے سمجھیے کہ لون دلائے گئے یا توجہ اس طرف کی گئی، کتنے کاٹیج انڈسٹریز قائم کیے گئے، کتنے سیلف امپلائمنٹ سمجھے کہ اسکیمز کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف سوچا گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ کہ بے روزگاری اور غربت بہرحال مسلمانوں کا مخدر بنی ہوئی ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم کوئی احتساب نہیں کرتے، ہم کوئی سوال بھی نہیں کرتے کہ بھئی ہمارے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے ادارے خود مسلم قزاق لوٹ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو پہلے تو کوئی سمجھیے کہ مراعات نہیں ہے، کوئی ان کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا۔ اگر 9 سال کا پیریڈ دیکھ لیا جائے یہ ٹی آر ایس گورنمنٹ کا، تو اس 9 سال کے پیریڈ میں مسلمانوں کی اکنامیکل اور ایجوکیشن جو پوزیشن ہے، وہ پوزیشن 2014 سے مزید نیچے آ گئی، مزید نیچے آئی، جبکہ تلنگانہ کے بننے کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بھئی مسلمانوں کی معاشی اور تعلیمی اور سماجی اور پھر سمجھیے کہ صاحب صحت کے شعبے میں ان کی حیثیت یا ان کی پوزیشن یا ان کے مسائل بہت تیزی سے حل ہو جائیں گے، لیکن اس سے زیادہ نیچے کی سطح پر ہم آ گئے۔ ایک بڑا ڈھنڈورا سبھی پیٹتے ہیں، ٹی آر ایس کے مسلم لیڈر بھی پیٹتے ہیں، الائنس پارٹی کے لوگ بھی پیٹتے ہیں کہ ریزیڈنشیل اسکول قائم کیے گئے، ٹمریز سمجھیے کہ جس کو کہتے ہیں، تو ریزیڈنشیل اسکول کا ایک بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ ذرا ریزیڈنشیل اسکول کا آپ جا کر جائزہ لیں، اور ہم اس پر پوری رپورٹ بنائیں گے، اور ایک پورا پلان ہے ہمارا کہ ریزیڈنشیل اسکول میں اس وقت جو سمجھیے کہ اسٹاف ہے، جو پرنسپل ہے، پرنسپل سے سمجھیے کہ ہٹ کر پھر جو ٹیچنگ اسٹاف ہے اور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے، وہ مور دین 60% نان مسلم ہے، چاہے وہ جونیئر کالجز ہو یا پھر اسکولز ہو، یہ پوزیشن وہاں ہے۔ اچھا، اسٹوڈنٹس کی بھی اگر آپ سمجھیے کہ صاحب پرسنٹیج کو دیکھیں تو نان مسلمز کا پرسنٹیج بہرحال ریگولر انکریز ہو رہا ہے۔ یہ سمجھیے ریزیڈنشیل اسکول کی ہے، پیسہ مسلمانوں کے نام پر آ رہا ہے، مسلم ایجوکیشن کے نام پر آ رہا ہے، بجٹ ایلوکیشن مسلمانوں کے نام پر ہو رہا ہے، لیکن وہاں مور دین 40% بچے سمجھیے کہ صاحب نان مسلم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، اور جو تعداد بتائی جا رہی ہے وہ تعداد بھی سمجھیے کہ صحیح نہیں بتائی جا رہی ہے، عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ صاحب ٹمریز ہے، وہ ایسا ہے، وہ ریزیڈنشیل اسکول، لیکن جو ایڈمنسٹریشن ہے وہاں کا، جو صورتحال ہے، بلکہ اخلاقی اور دینی تعلیم سے تو بچے بالکل بے بہرا ہیں ان ٹمریز میں، جو سمجھیے کہ رورل ایریا میں جو اسکولز ہے، اور وہاں کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے رورل ایریا کی، وہ صورتحال انتہائی بدترین ہے، اور اس پر نوٹ لینے کی ضرورت ہے۔ ووٹ لینے کے لیے تو بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے، اچھا پھر ٹمریز اور شادی مبارک سے ہٹ کر بھی کچھ اور نہیں ہے، کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے۔ اب اگر ایک ایک کر آپ جائزہ لیں اس حکومت کا، تو اب عالم یہ ہے کہ جو 4% ریزرویشن مسلمانوں کو دیا گیا تھا وائی ایس آر
کی گورنمنٹ کے پیریڈ میں وہ 4% بھی روسٹر سسٹم میں 3% کر دیا گیا ہے. وہ 3% سے جو اب میڈیکل کے سمجھیے کہ ایڈمیشنز ہونے والے ہیں، ریاست میں کافی سیٹس میڈیکل کی بڑی ہیں، اور پھر جابس بھی سمجھیے کہ کچھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اور دوسرے سمجھیے کہ جابس کے راستے بھی کھل رہے ہیں، تو 1% کا نقصان ہو جائے گا جس سے ہزاروں بچوں کا نقصان ہوگا. اور حکومت اس سمجھیے کہ روسٹر سسٹم پر کوئی زبان نہیں کھول رہی ہے، نہ کوئی آفیشلی اب تک کی کوئی بات آئی. ہم نے بھی بات کہی اور خود سمجھیے کہ چیف سیکرٹری سے کانگریس کا ایک ڈیلیگیشن کچھ دوسرے ایشوز پہ ملاقات کیا، تو اس وقت شبیر علی صاحب نے علیحدگی میں سمجھیے کہ چیف سیکرٹری سے یہ ریپریزنٹیشن کیا کہ بھائی روسٹر سسٹم میں گڑبڑ ہے، 4 کے بجائے 3 کر دیا گیا ہے. ہوم منسٹر صاحب سے پریس والوں نے پوچھا، ہوم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی غلطی ہوئی ہے، اس کو ریکٹیفائی کر دیا جائے گا. اب جو ریکٹیفیکیشن روسٹر سسٹم کا آیا ہے وہ سمجھیے کہ وہ بھی کوئی غیر واضح، کسی کی دستخط نہیں ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ دار، کوئی سیکرٹری لیول پر یا چیف سیکرٹری کے پاس سے یا سی ایم او آفس سے کوئی سمجھیے، یا پھر مائنرٹی سیکرٹری کی طرف سے کہ صاحب روسٹر سسٹم کو کریکٹ کر لیا گیا، ایسی کوئی بات نہیں. سب سمجھیے کہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. 1% ریزرویشن کی اہمیت یہ نہیں جانتے کہ 1% ریزرویشن کی اہمیت کتنی ہوتی اور وہ 1% سے کتنا بڑا نقصان ہوگا. یہ دیے تو کچھ بھی نہیں، 12% کا بڑا ڈھونگ اور بڑا سمجھیے کہ طوفان مچائے. ایس ٹی کو آپ نے 10% کر دیا، جی او لا دیا، ساری چیزیں، گزٹ نوٹیفیکیشن سب کچھ ہو گیا. اور جو اسمبلی میں آپ نے بل پیش کیا تھا تو وہ بل میں ایس ٹیز کے ساتھ مسلمانوں کا بھی 12% پیش کیا تھا، تو مسلمانوں کو آپ دے سکتے تھے، لیکن آپ مسلمانوں کے تعلق سے سیریس نہیں ہیں. آپ سمجھیے کہ یہ تلنگانہ گورنمنٹ مسلمانوں کے تعلق سے نان سیریس ہے اور مسلمانوں کے پورے ایشوز کو اپنی حلیف جماعت کے سمجھیے کہ گود میں ڈال چکے ہیں کہ صاحب یہ جو بولیں گے وہ کریں گے. حتیٰ کہ جو چیئرمینز کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی ان کے اشارے پر ہی ہوتا ہے کہ بھائی ایک اردو اکیڈمی کا چیئرمین اردو سے ناواقف، عالمی یوم اردو ہو رہا ہے، اردو اکیڈمی یہاں پر خاموش ہے، جبکہ اردو سیکنڈ لینگویج، اور پھر اردو بک فیئر چل رہا ہے تو اردو اکیڈمی کی کوئی سٹال اردو بک فیئر میں نہیں ہے. ریاست میں کوئی زبان کسی کی نہیں کھلتی. اردو کو تو عملاً دفن کر دیا جا رہا ہے، جبکہ اردو سیکنڈ لینگویج. بڑے ڈھنڈورے پیٹے گئے کہ بھائی سیکنڈ لینگویج بنا دی گئی، سیکنڈ لینگویج. حالانکہ متحدہ آندھرا پردیش میں بھی سیکنڈ لینگویج تھی، کچھ سمجھیے کہ ڈسٹرکٹس میں سیکنڈ لینگویج نہیں تھی، مگر تلنگانہ کے اس ریجن میں سیکنڈ لینگویج تھی. تو اردو اکیڈمی پر جو چیئرمین آ کر سمجھیے کہ صاحب جو چیئرمین کو نامنیٹ کیا گیا ہے وہ اردو سے بالکل نابلد ہے، اور اردو عوام بھی خاموش ہے، یہ ایم ایل ایز بھی خاموش ہے، یہ سب خاموش ہے، کوئی ایک لفظ نہیں کہہ رہا ہے. وقف بورڈ کی بربادی سمجھیے کہ صاحب جتنی یہ 9 سال میں ہوئی ہے، پورے کبھی بھی سمجھیے کہ اتنی بڑی بربادی نہیں ہوئی. وقف بورڈ کی زمین بابا کی جاگیر کے جیسا تقسیم کر دیے جا رہے ہیں. ارے بھائی آپ کو حج ہاؤس بنانا ہے تو آپ گورنمنٹ کی زمین دیجئے، گورنمنٹ. آپ کو ریزیڈینشیل اسکول بنانا ہے تو گورنمنٹ زمین دے. آپ کو فروٹ مارکیٹ سمجھیے کہ ڈیولپ کرنا ہے تو گورنمنٹ زمین دے. آپ وقف کی زمینات پر کیوں نظر جما کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور بڑا تماشا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ صاحب وقف کی زمین فروٹ مارکیٹ والوں کو دے دی گئی، وقف کی زمین ریزیڈینشیل اسکول والوں کو دے دی گئی، وقف کی زمین سمجھیے کہ صاحب منی حج ہاؤس بنانے کے لیے دے دی گئی. خود حج ہاؤس کے رائٹ اینڈ لیفٹ پہ اتنی بڑی پراپرٹیز ہے اور ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے جس پر مستقل ہم کہہ رہے ہیں وہ ڈھانچہ سمجھیے کہ صاحب ہمارے پیسوں کا بنا ہوا ہے، حکومت نے کوئی پیسے نہیں دیے اس پر، اور وہ برباد ہو رہی ہے وہ زمین، اور وہ پورا سمجھیے کہ لاکھوں کروڑوں روپے کا اسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے. کسی کو کچھ نہیں پڑی ہوئی، سب یار فصیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی توفیق بھی نہیں ہوتی بات کرنے کے لیے. اور پھر تماشا یہ ہے کہ آج تک
وقف کا اسٹرانگ روم جو ریکارڈ روم ہے وہ حکومت کے قبضے میں، کوئی سمجھیے کہ اس پر سوال نہیں کیا جا رہا ہے۔ کون پوچھے، کس سے پوچھے؟ یہ مسلمانوں کے اثاثے جات کی تباہی و بربادی کی داستانیں، اور اس پر سمجھیے کہ صاحب زندہ آباد مردہ آباد بولنے والے، مسلمانوں کے نام پر اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر ووٹ لینے والے سب خاموش، کروڑوں روپے کی جائیدادیں برباد ہو گئی۔ انشاءاللہ وقت پر سمجھیے کہ پورا ایک ٹوٹل سمجھیے کہ بات رکھی جائے گی کہ وقت پہ کون کہاں کتنے سمجھیے کہ بربادی مچایا ہے، کون خاموش بیٹھا ہے، لینڈ کو ہلز میں کس کو کیا ملا ہے، اور پھر سمجھیے کہ وپرو کی زمین کیسے گئی ہے، اور پھر سمجھیے کہ درگاہ حسین شاہ ولی کی زمین کیسے برباد کی گئی، دوسرے زمینات پر کیسے کیسے قبضے کیے گئے، کیسے کیسے حالات ہیں، انشاءاللہ پوری تفصیل آئے گی۔ لیکن یہ مسلمانوں کی جو بربادی ہے، یہ مسلمانوں کے اثاثے جات کی بربادی، مسلمانوں کی معاشی بدحالی اور مسلمانوں کی اکنامیکل پوزیشن، تو آج آپ سمجھیے کہ صاحب حج ہاؤس کے پاس لگنے والی لائنوں سے اندازہ لگا لیں۔ 1 لاکھ روپے میں سمجھیے کہ ایک چھوٹا سا فٹ پاتھ پہ کاروباری اسٹیبلش ہو سکتا ہے، کوئی بڑی دکان اسٹیبلش نہیں ہو سکتی، کوئی شو روم تو اسٹیبلش نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے مسلمان کتنی بڑی لائنیں لگایا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا کام مسلمانوں کی معیشت پر ہوا ہے، اور حکومت سے کتنے معیشت کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے۔ پرانے شہر میں کاٹیج انڈسٹریز بن سکتے تھے جو خواتین جس سے روزگار حاصل کر لے، پرانے شہر میں بہت کچھ سمجھیے کہ ڈیولپمنٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن سمجھیے کہ آپ احتساب نہیں کرتے، آپ سوال نہیں کرتے، تو آج آپ کی نسلیں سمجھیے کہ بھگت رہی ہیں۔ اور اگر آج بھی آپ اس تبدیلی کے لیے اپنا آنچ قربان نہیں کریں گے تو کل سمجھیے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ تکلیف دہ صورتحال ہے اور بہت سی داستانیں ہیں، انشاءاللہ مختلف سمجھیے کہ موقعوں پر تفصیل سے بات کروں گا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کی ان تکلیفوں سے اور یہ سمجھیے احتسال کرنے والی طاقتوں سے اللہ مسلمانوں کو نجات دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔